نماز کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب وقفے سے لوٹیں گے تو روحانی تعلق کے حوالے سے بات کی جائے گی، روحانی ثمرات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ امتیاز آپا، نماز مومن کی معراج ہے، اور اسی طرح سے یہ فرمائیے گا کہ نماز کے روحانی ایمانی ثمرات کیا کیا ہیں، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب آپ نے بھی جیسے ابتدا میں جب انٹرو دیا تو بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا معراج النبی پر جانا آپ کے خصائص کبریٰ میں سے ہے۔ بے شک یہ وہ اعزاز جو کسی نبی اور کسی اور رسول کو عطا نہ ہوا۔ تو گویا آپ معراج ہی کے لفظ پر غور کریں تو کیا ہے کہ زمین سے بلندیوں کا سفر ہے، جی، اور وہ بلندیاں جو کمال کو چلی گئی، یعنی زمین نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، عالم ملکوت نیچے رہ گیا، اور کہاں عالم حقیقت اور کہاں بے حجاب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آدھر۔ گویا معراج کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کا کمال کو پہنچنا، بلندیوں کو جانا، اتنی رفتوں اور عظمتوں کو چھو لینا۔ اور یہ رفتیں اور یہ عظمتیں جو ہیں یہ مانوی انداز سے ہیں کہ ظاہری تو وہ زمین پر ہیں، مگر ان کا مقام اور کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ تو نماز کو کیوں کہا گیا معراج المومنین؟ ایک تو یہ ہے کہ روحانی سفر شروع ہی انسان کا ہوتا ہے اس اللہ کی خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے، توبہ کے ذریعے باطنی اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے جذبے سے آتا ہی روحانیت کے سفر میں وہ شخص ہے جو اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اب یہیں سے جب اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو گویا اس کی بلندی کا آغاز ہو گیا، اس کی رفتوں کا آغاز ہو گیا۔ اب جب اس کے بعد اس احساس کے ساتھ، اس مقصد حیات کے ساتھ وہ نماز میں جاتا ہے تو حضور نے چونکہ فرما دیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اب حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں ہی آتا ہے کہ جب وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے قیام میں تو اس پر عالم ملکوت سے جنت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازوں کا کھلنا کیا ہے کہ اس پر انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ ہم تو محسوس ہی نہیں کرتے نا، ہم تو غافل لوگ ہیں۔ تو جو حقیقی طور پر اللہ کا ہو کر پھر اللہ اکبر کہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو زمین و آسمان کہتے ہیں کہ پہاڑ تک لرز اٹھتے ہیں ایک مومن کی اس تکبیر سے۔ اور پھر جب اس پر انوار اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے تو اس کی کیفیت بدلتی ہے، اس کا حال بدلتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خوشی و خضوع طاری ہو جاتا ہے، یہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہوتے زمین پر ہیں مگر در حقیقت ان کی ارواح اور ان کے دل بے حجاب اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک شب قدر کی رات کو مومن عبادت کرتا ہے تو جب اس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ملائکہ جو زمین پر اترے ہوئے تھے، کسی ملک نے اس کو سلام دے دیا، مصافحہ کر دیا تو اس پر نور آتا ہے، خوشی و خضوع کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ مومن ہر لمحہ دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس احساس کے ساتھ جا رہا ہے تو حجابات اور پردے جو غفلتوں کے تھے، گناہوں کے تھے، وہ ہٹنے شروع ہو گئے، اور ادھر سے وہ لذت اور وہ کیف اور وہ سرور عطا ہوا کہ جس کو جنت کی اس لذت سے مشابہت ملتی ہے، کہ وہ ہوتا زمین پر ہے مگر اس کے باوجود اسے وہ لذت اور وہ کیف اور وہ سرور عطا ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں جنہیں نماز میں وہ خوشی و خضوع عطا ہوتا ہے انہیں دنیا کی کسی چیز میں پھر مزہ نہیں آتا، وہ بار بار جانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ، وہ بار بار ان رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اور نماز میں بھی نقطہ معراج کیا ہے؟ وہ حالت سجدہ ہے، جب بندہ مومن نے اپنی پیشانی رکھ دی، اپنا سر رکھ دیا اس اللہ کی بارگاہ، یہ ایسا سر ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا تو اب رب اسے کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا، جھکنے ہی نہیں دیتا، اس کو وہ عزتیں اور وہ رفتیں اور وہ بلندیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک روحانی سفر سارے کا سارا اس بندگی سے معمور ہے، اور بندگی کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے، اور نماز میں بھی حالت سجدہ میں جا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اس دل اور روح کی پکار سے کہنا ہی سبحان ربی الاعلیٰ، بے شک مولا تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ تو ایسے ہی بندہ ہے جس پر اللہ فخر کرتا ہے اس فرشتوں میں بھی۔